اگا کھا لو ذرا کچھ غلط جاؤ جی کھاٹ لو تھوڑی جگہ تھوڑی جگہ اور کا نہ اچھا بس باقی اور رات کا نہ یہ بھی سب یہ پروگرام آپ صاحب کنار سے دیکھ رہے ہیں جی بیٹھ چلو آواز پیدا کوئی مناسب سمجھ دیو تو بیچ لو ذرا حضرت تسی بیان شروع کرو ذرا خاموشی بھی اختیار کرو لائٹ نہ لگسی نا جہاں تک فکر آخرت کا تعلق ہے تو یہ جنازہ سب سے بڑا واز ہے ہمیں لباس کر رہا ہے میں جا رہا ہوں لیکن یہ خوش نصیب نوجوان ہے کہ جو وطن کا دفاع کرتے ہوئے جس نے شہادت کی موت پائی ہے، اور شہادت کی موت وہ ہے کہ جسے اللہ موت کہنے ہی نہیں دیتا۔ فرمایا جو شہید ہے وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہید ابدی زندگی پاتا ہے، شہید مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی زندگی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ وہاں جو لوگ اللہ کے راستہ میں قتل کیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ تصور بھی مت کرو، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہادت کی موت وہ موت ہے جس کے بارے میں انبیاء بھی تمنا کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، لیکن ان کی دعا بڑی عجیب تھی، یا اللہ موت شہادت کی آئے اور موت بھی مدینہ میں آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور مسجد نبوی کا خطیب اور امام ہے، فجر کی نماز میں پھر نماز کی حالت میں شہادت ملی، کیونکہ انہوں نے شہادت کی موت مانگی تھی اور ساتھ مدینہ کی موت۔ اللہ نے شہادت کی موت بھی دی اور دفن ہونے کے لیے گنبد خضرا میں جگہ بھی دی۔ تو شہید شہادت کی موت عظیم موت ہے۔ شہید کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب شہید ہے کہ اس وقت یہ جتنے بھی افسران یہاں موجود ہیں یہ اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ جو شہید کے جنازے میں شریک ہیں، وہ بھی خوش قسمت ہیں۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے تو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن اس نوجوان جیسے خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں۔ جوانی کی موت اور شہادت کی موت، اللہ رب العزت اس کی شہادت کو قبول فرمائے، آمین، اور پسماندگان کو پروردگار عالم صبر جمیل عطا فرمائے، آمین، اور اس صبر پر بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین گرامی قدر، یہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے۔ قاضی شہر مولانا شاہزمان شاکر صاحب اس وقت ہماری پاس موجود ہیں، میں انہیں سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات جو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جنازہ بالکل ٹائم پر ہوتا ہے، 8 بجے کا اعلان ہے، انشاءاللہ 8 بجے ہی جنازہ ادا کیا جائے گا۔ تو حضرت قاضی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بات فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو، بزرگوں، جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں، ہم سب حضرات کے لیے یہ جنازہ زندگی بھر کے لیے ایک سبق ہے، یہ ایک پیغام اور عبرت ہے۔ وہ یہ کہ زندگی بندہ جیے تو اسی عدنان شہید کی طرح، اور دنیا سے جب جائے تو اسی انداز سے جائے کہ شہادت کا تمغہ سینے پہ سجائے ہوئے ہو، اور زندگی ایسی گزاری ہوئی ہو کہ قریہ قریہ، بستی بستی، جتنے باشندے گاؤں کے موجود ہیں وہ سب کے سب گواہی دے رہے ہوں کیا ہی خوبصورت اخلاق کا مالک تھا، کیا ہی ملنسار شخصیت کا مالک تھا، کتنی تواضع اور عاجزی کا پروردہ یہ شخص تھا۔ ہر بندے کی زبان پر تعریف ہی اور اچھے کلمات ہی موجود ہیں، ہر ایک بندہ اس کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ ہمارا کلاس فیلو تھا، 5 سال کا عرصہ سکول میں ہمارے ساتھ گزارا ہے، ہم اس کے بچپن کے گواہ ہیں، ہم اس کی ابھرتی ہوئی جوانی کے گواہ ہیں، ہم اس کے چلنے پھرنے کے انداز کے گواہ ہیں۔ میں آتے ہوئے بھی قاضی صاحب کے ساتھ یہی تبصرہ کر رہا تھا، ہم سب دوستوں میں یہ عدنان ایک نمایاں شخصیت تھی، بہترین اخلاق کا مالک تھا، ملنسار شخصیت تھا، ہنس مکھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ سجا ہوا یہ نوجوان تھا، اور جب کبھی ملاقات ہوتی یہی فکر ہوا کرتی تھی کس طرح ہم آپس میں دوست مل جل کے چلیں، فتنہ فساد سے دور رہیں، اچھے اخلاق کے مالک بنے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک، اے دنیا کے مسلمانوں، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ کی کوشش کیا کرو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کیا کرو، وَأَحْسِنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کا حسین مرقع، ان فرامین کا اگر کوئی ہم نے ایسی شخصیت اگر دیکھنی تھی وہ ہمیں عدنان کی صورت میں نظر آیا کرتی تھی۔ برادری کی سطح پہ کوئی جھگڑا ہو، صلح صفائی میں یہ نوجوان آگے ہوا کرتا تھا، علاقے کو جوڑ کے رکھا کرتا تھا، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا، اپنے نوجوانوں کو نماز کی تلقین کیا کرتا تھا۔ یہ سب نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایسے نوجوان قوم کا اثاثہ ہوا کرتے ہیں، اور اللہ ان کی قربانی کو پھر یوں قبول کرتا ہے کہ قوم پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، شہادت کا تمغہ سینے پہ سجاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کو یہ قطرہ جو شہید کی گردن سے ٹپکتا ہے، فرمایا یہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہوا کرتا ہے، وہ قطرہ جو تہجد کے وقت آنکھوں سے آنسو کا نکلا کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اس کا شمار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ان کے بھائی ہیں، پسماندگان ہیں، لواحقین ہیں، سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور سب نوجوانوں کو اسی کی طرح اچھے اخلاق بری زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام سامعین گرامی، پہلی صف میں کھڑے افسران پولیس، نوجوان دوستوں، سفید ریش بزرگوں، سامنے میت ہے عدنان خان کی، جو آج ہمیں داغ مفارقت دے کر اصلی منزل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور اگلے سفر پہ جا رہے ہیں۔ منزل تو ابھی دور ہے، یہ اگلا ایک سفر آنے والا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، یہ اس کی طرف رواں دواں ہیں۔ نہ جانے برزخ کا عالم کتنا بڑا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو لوگ قبروں میں ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں، اور اللہ کا حکم جب تک ہے وہ عالم برزخ میں رہیں گے، یہ بھی ایک زندگی ہے۔ اور اس کے بعد آخری منزل جو ہے عالم حشر و نشر کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ مسلمان کی آخری منزل اور اصلی منزل جنت ہے، جہاں سب مسلمان آپس میں ملاقات دوبارہ کریں گے۔ یہ نوجوان ہمیں آج چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن میں ان کے بھائیوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے اعزاء اور اقرباء سے دلی تعزیت کرتا ہوں کہ یہ نوجوان جوانی کے عالم میں رخصت ہوا ہے،
یقیناً ہر شخص کو صدمہ پہنچا ہے، ہر شخص دکھی ہے، بالخصوص اس کے اعزا اور اقربا اور بھائی محمد خان اور جنید خان، جونی خان اور ندیم خان، یہ بھائی ہیں عدنان خان کے. تو اللہ پاک ان سب کو صبر عطا فرمائے. کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا پر ہم سب کو راضی رہنا ہے. یہی وقت تھا اس کا، بس اس نے دنیا میں اتنا ہی عرصہ زندہ رہنا تھا اور آج کے ہی وقت اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا تھا. لیکن خوش قسمت انسان ہے کہ اپنی ڈپٹی دیتے ہوئے اور جان آفرین کے حوالے کر دی ہے، اپنا جسم قربان کر دیا. ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے مارے جائیں، بے گناہ مارے جائیں، وطن کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں، اپنی ڈپٹی ادا کرتے ہوئے مارے جائیں، ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. بلکہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں وہ رزق کھا پی رہے ہیں، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. یہ ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ آج یہ نوجوان شہادت کے مرتبہ فائز ہو کر ہم سے رخصت ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل جنت کے اندر ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس سے پہلے تو کوئی موقع اور نہیں ہے ملاقات کا. اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے. اس کا تو جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، شہداء کے اس منزل پہ ہوگا، شہیدوں کی اس منزل پہ ہوگا، شہداء کے صف پہ کھڑا ہوگا. اللہ ہم کو بھی جنت نصیب فرمائے تاکہ کل ہماری قیامت جو ہے ہماری ملاقات ہو جائے. میں ان کے بھائیوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آزا هو المرام. صفحے ٹھیک کر لیں جی. اس کے باوجود بھی جو باتیں ہو چکی ہیں، اگر ابھی خان نرمی طبیعت کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ سخت بات اس نے کر دی ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. اگر کوئی لین دین کا مسئلہ ہو، بھائی موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صاحب ثروت ہے، لین دین کا کوئی مسئلہ ہو تو پروف بتا کے لیا بھی جا سکتا ہے اور دیا بھی جا سکتا ہے. نیت حاضر کر لیں.